بینا صاحبہ، ویسے اگر ہم بات کریں تعلیم کی کہ تعلیم ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے، خاص طور پہ طالب علم کی زندگی میں کتنی ضروری ہے؟ اب یہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مطلب سوشل ایکٹیویٹیز کی ہم بات کر رہے تھے. اچھا، اب تعلیم اور تربیت یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اب ہمارا جب انٹریکشن ہوتا ہے اپنے معاشرے کے ساتھ، ایک یعنی وہ جیسے جان لاک کو کہتا تھا کہ ایک سلیٹ ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے. اب وہ جب سلیٹ ہے، اس کا مائنڈ ہے، اس میں آپ جو اپنی سراؤنڈنگ سے لیں گے، ایک تو سبجیکٹیو نالج ہے اور دوسرا جو ہم باہر سے لیتے ہیں. اچھا، جو کچھ ہمارے پاس ہمارے ایکسپیرینس میں آتا ہے، ہمارے تجربے میں آتی ہیں جو چیزیں، وہ آپ اس کے امپریشنز آپ کے مائنڈ کے اوپر بنتے ہیں. اب وہ ساری چیزیں تعلیم کا حصہ ہیں. اچھا، اب وہ جیسے انہوں نے بات کی کہ جو آپ کی کلاس روم کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ کے یعنی آپ کے جو کورس سٹڈیز ہے، وہ تو ایک سٹڈیز ہوگی، وہ تو ہم اس کو تعلیم کہتے ہیں. میرے نزدیک تعلیم کی ڈیفینیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. تعلیم ہر وہ چیز ہے جو کہ ہم نالج کہیں سے بھی لے لیں. اچھا، نالج کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نالج اور تعلیم میں بھی فرق ہے. اچھا، اب مطلب یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں یہ بھی. اچھا، اب وہ چونکہ علم ہے، اچھا علم تو کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے ہمیں استعمال کہاں کرنا ہے، مطلب جب ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں سے یوز کرنا ہے. جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں، کہیں اور سے نہیں آتا. آؤٹ سورسنگ سے کر لیں، مطلب آؤٹ سورسنگ مین اینی میڈیا سے، یا ہم باہر سے کہیں لے لیں. کسی چیز کا پڑھنا یا جاننا برا نہیں ہے، ہمیں اس سے کتنا اپنانا ہے، کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. although you know ہمیں بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں بٹ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. بالکل، مطلب ہمیں ڈفرینٹ ریلیجنس کا بھی پتہ ہے بٹ وی جسٹ نو اٹ بائی نوئنگ اٹ. وہ ہمارا علم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا علم ہے. لیکن جس کو اپنا کے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا کے اس کو اپنی زندگی میں ہم نے لانا ہے، وہ ہماری تربیت کا وہ حصہ ہے جس میں ابھی انہوں نے بات کی ہینڈس. ہم نے ایکٹیو اس چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب وہ جو ہماری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ آکسفورڈ کی کتابیں یا وہ سارا سلیبس جو ہے، وہ مجھے یاد ہے جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا سیوکس ہوتی تھی، ایتھکس ہوتی تھی، اور پھر پاکستان کے علاوہ ایسی چیزوں کے اوپر کرنٹ کے اوپر تو بتایا ہی جاتا ہے، ایسی چیزوں پہ بتایا جاتا تھا. ہیروز کا بھی بتائیے، ضرور بتائیں ہیروز کا، لیکن خدارا آج کے دور میں آپ ضرور رہنے کے لیے انہیں بتائیں کہ آج کے دور میں آپ نے کیسے رہنا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں تعلیم کے اندر ہمارے ایتھکس اور موریلٹی کی تربیت بہت ضروری ہے. اور سیوکس، وہی یعنی پرانے زمانے میں اسے سیوکس کہتے تھے، اب اس کو ہم ایتھکس اس لیے کہتے ہیں چونکہ ایک ڈیویلپ فارم میں ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. تو ہمارے بلکہ تعلیمی اداروں میں ایک میں سمجھتی ہوں بھیڑ چال بن جاتی ہے نا، بالکل، کہ کوئی ایک نے ایک چیز شروع کی، جیسے آپ یہ بتا رہے تھے، تو بیکاز دے آر ویری مچ نوئنگ اباؤٹ آل دیز تھنگ. جب ایک چیز ایک اسکول کھولتا ہے تو وہی دوسرا ادارہ بھی اس کو کاپی کرتے ہیں اور اپنے اسکول سسٹم کو، اپنی گریڈنگ کو بہتر. گریڈ از ناٹ تعلیم میرے نزدیک، گریڈ از ناٹ تعلیم. یہ بڑی آپ نے اچھی بات ہے کہ لوگ گریڈ کی دوڑ میں ہوتے ہیں. گریڈ از ناٹ این ایجوکیشن. دیکھیں، میں نے عام طور پہ، اور بلکہ یہ فیکٹ ہے، وہ بچے جو بی گریڈ کے ہوتے ہیں دا بیسٹ کڈس. اپنی عملی زندگی میں جو بی گریڈ ہوتا ہے، چونکہ اس کے اوپر جانے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں، اور نیچے وہ اس لیے چونکہ شاید ہی از اور شی از مس فٹ ان دیٹ فیلڈ، اور وہ کہیں اور جانے کے چانسز زیادہ ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ. السلام علیکم سمینہ. جی وعلیکم السلام. جی سمینہ، کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا جی، میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے بچے، ہم نے ان کو وہ ماحول ہی نہیں دیا. میں نے مونٹیسری کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہمیں بتایا کہ ہم بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ہم وہی انوائرمنٹ ان کو دیں. جیسے گھر میں مطلب بار بار بچے کو ادھر نہ چھیڑو، وہ نہ چھیڑو، بیٹے اس کو نہیں چھیڑنا، مطلب نو بار بار اس کو ہم وہ انوائرمنٹ ہی وہ دیں کہ بچہ سکون سے آزادی سے پھرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سلیبس ایسا بنائیں کہ سلیبس میں ہمارے جتنے وہ ہیروز ہیں، جتنے ہمارے جو ہماری عبادات، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہم چاہتے ہیں نا، ہم بچے کو گھر میں بھی وہی ماحول دیں اور اسکول میں بھی. اور اس میں میڈیا سب سے بہتر کردار ادا کرتا ہے. ایسے ڈرامے بنائے جائیں کہ مطلب چھوٹے سے کہ صبح سے لے کے رات تک جو بچوں کو شیڈول ہم دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق چھوٹی چھوٹی، مطلب کوئی دادی اماں ہو اس میں، جوائنٹ فیملی ہو، اس میں کوئی کہے جی یہ آؤ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، بڑے گھر سے نماز اذان سنیں اور اسی تک
چلیں جی ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت بات کر دی ہے ماحول کی, کہ ماحول جو انسان خود بناتا ہے. خان صاحب, ماحول کی بات جب سمینہ نے کی ہے تو ہم کیا آج کے دور میں ویسا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, یا آپ کے زمانے میں کیسا ماحول تھا, ذرا وہ شیئر کیجئے گا. تھینک یو جی, سمینہ نے بہت اچھی بات کی ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم ایجوکیشنسٹ جو فیٹرنیٹی ہے اس میں اگر چیک کیا جائے تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیپی اسکول. اور ہیپی اسکول کے اندر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں جانے کے لیے. اگر صبح سویرے ماں باپ بچے کو بھیج رہے ہیں اسکول اور بچہ رو رہا ہے, ضد کر رہا ہے, نہیں جا رہا, تو دیر از نتھنگ رانگ ود دا چائلڈ. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہیں کے اس اسکول میں تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جہاں پہ بچہ جانا پسند نہیں کرتا. تو ماحول بڑا میٹر کرتا ہے. وہ ماحول جو کہ کنڈیوسو ہو, جو کہ لرننگ اور ساتھ ساتھ اس کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی پروموٹ کرے. بچہ خوشی محسوس کرے اسکول جاتے ہوئے رادر دین ضد کرنے کے بجائے. تو ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کے اسکول سے, میں خود ٹاٹ کے اسکولوں کا پڑھا ہوا ہوں, لیکن بڑا ایک بیلنسڈ ماحول ہوتا تھا اور پرپز بلٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جن کو اسکول کے طور پہ بنایا جاتا تھا. آج کل آپ دیکھیں تو رینٹڈ بلڈنگز میں بھی آپ کو اسکول نظر آئیں گے, آپ کو ملٹی سٹوری جو فلیٹس ہیں ان کے اندر بھی اسکول چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ریسورسز کی کمی ہے, جو کہ اسکول میں جو ماحول کے حساب سے لوازمات ہونا چاہیے, جہاں پہ کھیلنے کا علیحدہ بندوبست ہونا چاہیے, آپ کی لائبریری ہونی چاہیے, ریسورس روم ہونا چاہیے جہاں پہ بچے جا کے اپنی جو کریکولم ہے اس کے علاوہ بھی پڑھیں لکھیں. تو اسپورٹس کمپٹیشن ہونے چاہیے, ڈیبیٹس ہونی چاہیے. یہ ایک ملا جلا ایک بہت ساری چیزوں کا ایک اجتماعی وہ ہوتا ہے جس میں بچے جا کے خوشی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بدقسمتی سے آج کل جو ہے نا وہ پرپز بلڈ اسکول نہیں کھول رہے. مطلب ہمیں اب اسکولز کو ایسا کھولنا چاہیے جو جن کے کوئی پرپز ہو. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام جی. فاطمہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جی کہ انسان کی زندگی دیکھیں مختلف چیزوں کا ایک پیکج ہے. سب چیزیں مل کے ایک انسان کی زندگی میں اثر ڈالتی ہیں. بالکل. تو جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سب سے پہلے تو ہم نے اسے ایک برڈن بنا دیا. آج صبح بچے کو اسکول بھیجو گے, وہاں سے پھر آئے گا, پھر ٹیوشن جانا مسٹ ہے. اس میں پیرنٹس کی بھی ذمہ داری انہوں نے اپنی چھوڑ دی ہے کہ خود بچے کی ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم خود اس کو کرائیں, ٹائم دیں. اور اس کو ٹیچرز کے ٹیوشنز کے ان کے ذمہ ڈال دیا کہ اب وہ یہاں پہ کرائیں. بالکل. ہم اپنی لائف میں آزادی چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک گھر کے حوالے سے یہ غلطی ہم بہت بڑی کر رہے ہیں. دوسرا, اسکولوں میں ایجوکیشن اور تربیت, اس میں سے ایجوکیشن کو صرف پکڑا گیا, تربیت بالکل اسکولوں میں چھوڑ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹیچرز بھی بچے کے ساتھ ایسے بات کریں گے کہ میں خود بعض اوقات جب بچوں کو سبق دے رہی ہوتی ہوں کہ ٹیچر کے آگے ادب احترام سے رہو, تو مجھے ایسی باتیں آگے سے پتہ چلتی ہے کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ میں کیا کہوں بچے کو. یہاں بالکل. چلیں ٹھیک ہو گیا. اسی پہ ہم ابھی اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یحییٰ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم یحییٰ. وعلیکم السلام. آپ کے تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو, اور یقیناً ہم ان سے سیکھتے ہیں. لیکن بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہے اس میں گلیمر آ گیا. اب آپ نے جو آپ کے کیپشن چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں ڈے اور دھماکہ ڈے منائے جاتے ہیں. میں جب ہم بچپن میں پڑھتے تو ہمارے یہاں اسمبلی ہوتی تھی, تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہم واقعہ سناتے تھے, کوئی مورل سٹوری سناتے تھے, 10-5 منٹ کا ہوتا تھا, وہ بھی کرتے تھے. اور ایک بات یقیناً یہ ہے کہ سب سے بڑا جو چیز ہوتی ہے اسکول میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. اب اسپورٹس ایکٹیویٹی بہت محدود ہوگی کیونکہ ہم لوگ جو اسکول کی اتنی ہیوی فیسز کے ساتھ اسکول پریمیسز ہم نے ڈسکرائب ہی نہیں کی کہ اسکول کے اوپر کتنی پریمیسز ہوگی, اس کا کیا پلے گراؤنڈ ہوگا, اس کے اندر اسمبلی کیسے ہوگی. ہم نے لاکھوں روپے, ہزاروں روپے کی فیسز لے رہے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹیز کو پرووائڈ نہیں کر رہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں بات ہے کہ ہم پیرنٹس ہیں تو ہم ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں. وائی ڈونٹ وی گو ٹو اسکول اینڈ ٹیل دیم کہ, اور اداروں کیوں نہیں ان کو اسکول کو ایک ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسکول میں کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی نیشن بلڈنگ ہے, اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. یقیناً ڈیفائن کرنا بہت ضروری. کاشف ویسے ہمارے کالرز تھے وہ بھی اسی چیز کے اوپر بات کر رہے تھے, اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے, جس طرح کلر ڈے وغیرہ بھی ہو رہا ہے. لیکن ایسی ایکٹیویٹیز جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جیسے کہ پہلے ہوتا تھا بزم ادب ہوتا تھا, خانے دار کے امور ہوتے تھے, ان کے اوپر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اسکول میں, تو اب کیوں نہیں ہوتی ہیں ایسی, اور کیوں ہمیں اب لے کے آنی چاہیے چیزوں کو دوبارہ؟ دیکھیے اب ایجوکیشن جو ہے نا کمرشل ہو چکی ہے. جو چیز کمرشل ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ جو چیز پاپولر ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر پاپولر یہ ہے کہ جی بچہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسا ایونٹ کیا جائے جس میں آزادی ہو ہر قسم کی, ٹھیک ہے, تو وہ اسکول وہ آفر کرتا ہے, تبھی وہ ہیوی فیسز چارج کرتا ہے ان کو. اور پیرنٹس بچے کی مجبوری کی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہیں جانا چاہتا ہے. پھر ہمارے پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمپلیکس کے شکار ہو گئے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلانے اسکول میں بچے کو کرایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو فلانا اسکول ہے نا وہ ایک بینچ مارک بن گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ یہاں جائے گا تو میں سوشلی میں بھی ایکسیپٹیبل ہوں, میرا بچہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, کل کو اس کو اچھی جاب بھی مل سکتی ہے. وہ یہ بھول گئے کہ تعلیم اور تربیت اگر بچے میں کیپیبلٹی ہے بالکل, تو وہ لے جیسے سکتا فاطمہ ہے. نے کہا کہ تربیت جو ہے وہ اس کا ایلیمنٹ جو ہے ختم ہو گیا, صرف تعلیم ہی تعلیم رہ گئی ہے بالکل. ہمارے اسکول. اور بچوں کو ہم گریڈس کے پیچھے بھگا رہے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں میٹرک کا رزلٹ آیا تو مراد صاحب نے کہا, مراد راز صاحب نے سوری, کہ جی جو ٹاپر ہے اس کے صرف 3 مارکس کم تھے ٹوٹل میں سے 1100 میں سے. تو انہوں نے کہا کہ اٹس شاکنگ کہ آپ اتنے ہائیسٹ مارکس لے رہے ہیں, تو کیا آپ نے کوئی آئنسٹائن پروڈیوس کیا؟ آپ کے پاس عبدالسلام کے بعد کون ہے نوبل لوریٹ سائنس کے اندر؟ ملالہ تو پیس کی ہے سائنس کے اندر. بتائیے آپ کے پاس ٹاپرز کی لمبی تعداد, آپ کالجز سے باہر سے گزرے 1100 میں سے 1100 میں سے آج کل بچوں کے نمبرز دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یار اس میں سے صرف 5 یا 10 نمبر ٹوٹل نمبر میں سے کم ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ اس کا آئی کیو لیول تو آئنسٹائن کے برابر کا ہونا چاہیے. اس کو تو کوئی ایسی چیز لے کر آنی چاہیے کہ جو ریولیوشنری ہو پوری دنیا کے لیے, لیکن آر بی پروڈیوسنگ دوز ٹائپ آف اسٹوڈنٹس, وی آر ناٹ. تو یہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی بالکل ضرورت ہمیں ہے. بینا صاحبہ, ایسے ہمیں کون سے اقدامات اب کرنے چاہیے جو کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی طرف متوجہ کر سکیں صحیح طریقے کے ساتھ؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہم کوئی بھی کوشچن لیں تو ہمیں اس کے حل کی طرف ضرور جانا چاہیے. مسائل کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے حل کو جاننا اس سے بھی زیادہ ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو مطلب اگر میں کمپیریزن کروں, اف یو نو اگر آپ اس اسپیکٹرم میں دیکھو, ہم اس گلوبل ولیج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ جو تعلیم ہے نا, یہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک بالکل ایک خیر خواہی کا کام ہے. اتنا امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی اسکول ہائی اسکول تک ایجوکیشن جو ہے یہ مسٹ ہونی چاہیے. جبکہ ہمارا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ اس کی ہماری شرح بھی بہت لو ہے. میں اس لیے بات یہ اس لیے کرتی ہوں کہ جب ہمارے ہاں تعلیم پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن یہ جو اخبار پڑھ لیتا ہے یا جو قرآن پڑھ لیتا ہے یہ ہے. حالانکہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیسک جو آپ کی پوری کلچر ایکٹیویٹی میں یا آپ جو کچھ بھی اپنی سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ آپ کی تعلیم ہے. یعنی آپ کی بیسک ایجوکیشن ہائی اسکول ایجوکیشن ہونی چاہیے. اچھا, اب وہ بھی نہیں ہے. اب وہ جو جا بھی رہے ہیں بچے جو اسکولوں میں جاتے بھی ہیں, ان کے بھی کچھ مسائل ہیں. اب یہ دیکھیں کہ پیرنٹس بیچارے اس وقت, ہم پیرنٹس کو بہت برا کہتے ہیں, ہم اسکول سسٹمز کو برا کہتے ہیں. اب اتنے انف اسکول ہے ہی نہیں. اب جو کچھ آپ کے پاس ہے گیون ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا, ہم ہر وقت اسکول والوں کو ہی لیشنگ کرتے ہیں جو لوگ اسکول کا بزنس کرتے ہیں. مثال کے طور میں آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو, لیکن میں جب باہر سے اب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا اس سارے انوائرمنٹ کو, پھر آپ ججمنٹ صحیح کرتے ہیں. اب انہوں نے دیکھے اپنے ریٹس, چونکہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ مارکس ہیں, گریڈز ہیں, وہ اپنے بچے کو بی گریڈ میں ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. کوئی پیرنٹ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بی گریڈ کیوں لے رہا ہے, جبکہ میں 10,000 روپے مہینے کا فیس دیتا ہوں. سارے بچے جو گریڈز کی گیم ہے نا وہ پیرنٹس اسی میں گم ہو گئے, اپنے بچوں کو اچھا گریڈ ہی سارے ہی بچے جو ہیں وہ ایک گریڈ کے ہو جائیں گے تو پھر تو پورا معاشرہ ایک جیسا ہوگا. ابھی انہوں نے آئنسٹائن کی بات کی. اس کے لیے ہمیں تدابیر یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو گھر سے بھی یہ تیاری کریں, اور پیرنٹس اپنے بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس نہ لائیں کہ آپ نے گریڈ لے کے یہ بننا ہے. سب سے پہلے اپنے انسان. ٹائم ہمارے پاس بینا صاحبہ کم ہے, ہمارا سے میں میسج لینا چاہوں گی, ہمارا میسج دے دیجیے گا لاسٹلی. پیرنٹس کو اور ایجوکیشنسٹ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر بچے کی لرننگ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. دیر آر ڈفرنٹ موڈز آف لرننگ. کوئی بچہ کائنیستھیٹک ہوتا ہے, کائنیستھیٹک کا مطلب ہے جو لرننگ بائی ڈوئنگ, جو کر کے سیکھتے ہیں. کوئی آڈیٹری ہوتا ہے وہ سن کے سیکھتے ہیں, اور کوئی ویژول ہوتا ہے وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں. پریزنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ صرف اور صرف لیکچر بیسڈ ہے, ٹیچر سامنے کھڑا ہے اور بچے سن رہے ہیں. تو اگر 20% بچے اس ایجوکیشن سسٹم کے ہیں تو جو باقی کلاس ہے اس نے بی یا سی گریڈ میں فال کرنا ہے, پروبیبلی ایف. بالکل ایسے. دوسرا, ایک آئی وانٹ دس ٹو ہیپن, اینڈ دیٹ از کلاس روم کا اسٹرکچر بجائے پہلی رو دوسری رو تیسری رو کے بجائے سرکولر ہونا چاہیے. ٹیچر سے بچوں کا ڈسٹینس اس طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انٹریکشن جو ہے وہ ایک طریقہ ہے, وہ آپ نے بتا دی, اس طرح سے ہونا چاہیے. خان صاحب لاسٹلی میسج دیجیے گا خاص طور پہ بچوں کے لیے کہ بچے اسکولز جائیں.
मैं जी यही कहूंगा दोबारा कि ये जो एक अच्छा खासा सेगमेंट हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है, इसको गवर्नमेंट को और सिविल सोसाइटी और हमारा जो मुआशरा है इन सबको मिलकर इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों को हमने छोड़ दिया तो ये लोग गलत हाथों में पड़ जाते हैं, चाइल्ड लेबर के स्ट्रीम में चले जाते हैं, लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं, और नतीजा इसका ये निकलता है कि गैर अखलाकी हरकत में ये पढ़ के हमारे मुआशरे में जो है ना एक नासूर की तरह ये एक उभर रहे हैं। तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भी और बाकी भी तमाम मौजूद मेहमान, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस अहम मौजू पर हम सबकी रहनुमाई की, और यकीनन हमारे व्यूवर्स की भी रहनुमाई होगी कि हमें जो है एक माहौल बनाना है, ऐसा माहौल जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरबियत और तालीम दोनों एक साथ हासिल करें। यहाँ पे लेना एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दस्तरखान के आदाब क्या हैं जो हम भूल गए हैं, इन पर बात करेंगे।